الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم جھٹلا دو گے فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ تو یقیناً جھٹلایا تم سے پہلے کئی امتوں نے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اور نہیں ہے رسول کے ذمے کچھ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ سوائے کھلم کھلا پہنچا دینے کے اولم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں کیف یبدئ اللہ الخلق کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے مخلوقات کی ثم یعیدہ پھر وہ اسے دہرائے گا لوٹائے گا ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے کل کہہ دیجئے سیرو فی الارض زمین میں تم چلو پھرو فانظروا پھر دیکھو کیف بدأ الخلق کس طرح اس نے ابتدا کی مخلوقات کی یا پیدا کرنے کی ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے ینشئ النشأۃ الآخرہ جو اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے یعذب من یشاء جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا ویرحم من یشاء اور جسے چاہے گا وہ اس پر رحم کرے گا وإلیہ تقلبون اور اسی کی طرف تم پلٹ کر یا لوٹ کر جانے والے ہو وما انتم بمعجزین فی الارض اور نہیں ہو تم اس کو عاجز کر سکتے زمین میں ولا فی السماء اور نہ ہی آسمانوں میں وما لکم اور نہیں ہے تمہارے پاس من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار جب یہ دعوت اہل مکہ کے سامنے رکھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس وقت دو بنیادی خامیاں تھیں ان میں جو قوم ابراہیم میں بھی تھیں قوم لوط میں بھی تھیں اور اسی طرح اہل مکہ میں بھی کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور دوسرا آخرت کے منکر تھے کہ قیامت بھی آئے گی ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا ہم اٹھائے جائیں گے ہم سے حساب و کتاب بھی ہوگا تو فرمایا کہ ان کو کہہ دو وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ اگر تم تکذیب کر رہے ہو نا ان باتوں کی تو تم سے پہلے بھی کئی امتوں نے یہ تکذیب کی تھی ان کے واقعات تم آج سرسری طور پہ جانتے ہو کہ فلاں بستی کے ساتھ ایسے ہوا وہ ہلاک کر دی گئی وہ ہلاک کر دی گئی وہ ہلاک کر دی گئی تو اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے وہ کس وجہ سے ہلاک کی گئی اصل چیز تو یہ ہے صرف ایک کہانی ٹائپ بندہ اس کو پڑھتا رہے سنتا رہے جی وہ ہلاک ہوئی تھی وہ ہلاک ہوئی تھی استغفر اللہ اعوذ باللہ فلاں فلاں جو کہتا رہے لیکن جب تک وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کا سبب کیا تھا کس وجہ سے وہ مارے گئے کس وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے تب تک اس کو کیا فائدہ ہے اور پھر اگلی بات سبب جان لینا ہی صرف کافی نہیں ہے بلکہ اس سبب سے پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرنا کہ وہ اسباب ہم میں نہ ہوں کہیں تو فرمایا کہ ان میں تھا وما علی الرسول الا البلاغ المبین رسول کے ذمے کیا ہے صرف کھلم کھلا واضح طور پر وہ احکامات ان کے سامنے پہنچا دینا ان کو بتا دینا مان لیں گے تو یہ ان کی خوش نصیبی ہے نہیں مانیں گے تو یہ انہی کے لیے انہی کے جانوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان وہ جو اکٹھا کر رہے ہیں اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ سابقہ آیات میں اس چیز کا رد کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے رزق میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں عام طور پہ زیادہ تر شرک اسی بنیاد پہ کیا جاتا ہے نا کہ نام نظر و نیاز اور چھلے کڑے لوگ پہنتے ہیں تعویذ لٹکاتے باندھتے ہیں کیوں جی ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی سالانہ زیارت کی ان کی پابندی ہوتی ہے کہ ادھروں کا ڈبادہ ہو گیا تو ہمارا تہس نہس پھر جائے گا وہ زیادہ ضروری تو فرمایا کہ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ عبادت بھی صرف اس اللہ کی ہے اور پھر جب وہ عطا کرے گا تو شکر بھی کس کا اسی ایک اللہ کا ہونا چاہیے اور اب یہاں دوسرے عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے کہ وہ سمجھتے تھے مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہمیں کون اٹھائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اٹھیں ہم سے حساب و کتاب یہ تو ایک نظام چلا رہا ہے جس طرح کہ آج کل کے ملحد لوگ بھی وہی آپ کو کہہ تو رہے ہیں کہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں ہم ماڈرن زمانہ آ رہا ہے بھائی ماڈرن کہاں آ رہا ہے دین سے آگے بڑھیں گے تو وہی ابو جہل والی جاہلیت آپ کو ملے گی اب وہ کہتے ہیں جناب کیا کہتے ہیں اب چھوڑو ان باتوں کو یہ ہماری ترقی میں خلل ہے رکاوٹ ہے مرنا بھی ہے تسی جی اور جب ایک بندے کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مرنا ہے تو وہ پوری طرح سے کام کر پاتا ہے نہیں کر پاتا نا یہ فکر آخرت چھوڑو
ہو، یہ قبر حشر کی باتیں اور سختیاں یہ ذکر کرتے ہو، اس کو چھوڑو، بس اس کو پوری تندہی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اس کو دنیا کے پیچھے دوڑنے دو، بھاگنے دو، یعنی پوری طرح اس کو دنیا کا پتر بناؤ، جس طرح فرعون بنا تھا یا قارون بنا تھا۔ پھر اس کا نتیجہ بھی کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے دوسرا عقیدہ یعنی فکر آخرت اور آخرت کے اس کے بارے میں تگ و دو کرنا اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، یہ مسلمان کے ایک بنیادی عقائد میں سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، لا يقبل اللہ منہم عدلا ولا صرفا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی نفل اور کوئی فرض قبول نہیں کرے گا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا ان کو بتاؤ کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی ابتدا کیسے کی ہے؟ پیدا کرنا اب بغیر نقشے کے یا پہلی مرتبہ یہ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ اس کی کاپی بنانا یا اس کو ہی ریپلیس کرنا، اس کو ٹھیک کرنا، وہ تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو خالق پہلی دفعہ پیدا کر لے سکتا ہے نا، ان ذالک علی اللہ یسیر، دوبارہ لوٹانا، بنانا، اٹھانا یہ اس کے لیے نہایت آسان ہے۔ اس کی مثالیں دی گئیں، جس طرح عزیر علیہ السلام نے ایک بستی کو دیکھا تو کہا کیسے اٹھائے گا، فرمایا یہ ہے، تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، 100 سال تک سوئے۔ فرمایا کتنی دیر سوئے گا؟ ایک دن یا کچھ حصہ۔ فرمایا دیکھو اس گدھے کی طرف ہم اس کو، زمین سے ہڈیاں نکل رہی ہیں، وہ ہڈیاں آپس میں جڑ رہی ہیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہے، تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر لے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ادھر ادھر پھینک دو اور پھر ان کو آواز دو، دیکھو کس طرح آتے ہیں۔ ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کو پہاڑوں پہ رکھا اور پھر ان کو بلایا، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آیا، تو فرمایا فعلم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اٹھائے گا دوبارہ، تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور وہ کس کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، کون کے ساتھ، ایک کون کے ساتھ، ایک فرشتہ سور پھونکے گا، اس کے ساتھ سب کچھ تہس نہس، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے کے سارے، جس طرح سورہ یاسین میں ذکر ہے کہ یہ اپنی قبروں سے، مرکز سے اٹھ کے آ جائیں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، اے افسوس ہمارا تو نظریہ تھا ہم تو قبروں میں چلے گئے تو بس زندگی کا معاملہ ختم ہو گیا، ان دکھوں سے ہم نجات پا گئے، اے کیوں ہے، کس نے ہمیں اٹھا لیا ہماری ان قبروں سے، ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہو کہ ہم یہ تو نظریہ نہیں رکھتے تھے کہ اٹھے جائیں گے، لیکن آج اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ کام کرنا نہایت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ ہم کس طرح مخلوقات کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح ایک انسان ہے اس کو دیکھ لو، جانوروں کو دیکھ لو، اس کے بعد نباتات جو انسان کے لیے رزق کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے، کس طرح وہ اگتا ہے، کیا اس کے موسم، کیا اس کے ذائقے، کیا اس کے طریقے، اور پھر کیا کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے افادیتیں رکھی ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر رہا ہے، کسی دوسرے میں کوئی اختیار اس طرح کا نہیں ہے۔ تو فرمایا ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، یہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ، دیکھو قیامت کے دن تو کیا ہونا ہے، ایک انسان کو کھڑا کرنا ہے نا، جنوں کو کھڑا کرنا ہے، تو دنیا میں اللہ ہزاروں مخلوقات بنا رہا ہے، تو وہ اس کے لیے جب کچھ مشکل نہیں ہے تو ایک انسان کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے، اس کو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سمجھ رکھو، یاد رکھو اس کو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اور آگے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نہیں ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین کہ مسلمان اور مجرم برابر کر دیے جائیں گے، مالکم کیف تحکمون، بڑے سیانے ہو کس طرح کا فیصلہ کر رہے ہو۔ قیامت کا دن ہوگا یعذب من یشاء، وہ اپنے عدل کے ساتھ جس کو عذاب دے گا، یہ نہیں کہ کسی کے پر ظلم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہی، اللہ ظلم ہی نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، تو جس کو سزا دے گا وہ عدل کے ساتھ ہوگی، اس کی برائیوں، اس کی کوتاہیوں اور اس کی نافرمانیوں اور بغاوتوں کی بدولت۔ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، اور جس پہ اللہ رحم کرے گا یہ اس کا فضل ہوگا، یہ اس کا فضل ہوگا۔ باقی اس کی نعمتوں کا ایسے سمجھے جو اس کے احسانات ہیں، ہم عبادت کے ذریعے وہ احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، مخلوق ہو کے خالق کے احسان کا بدلہ دے بھی کیسے سکتی ہے، اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگوں پہ اللہ رحمت کرے گا اور یہ رحمت والا معاملہ جو ہوگا یہ جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور فرمایا اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور یہ بھی نظریہ اور ذہن میں رکھو کہ تم نہ زمین میں اللہ کے قانون کو توڑ سکتے ہو، یعنی عاجز کر سکتے ہو، اس کو بے بس کر سکتے ہو، اور نہ ہی آخرت میں اس کو بے بس کر پاؤ۔ سارے جتنے یہ ہیں درباری قبوری اور یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ سارے جو بھی نظریے دیتے ہیں سب کی نفی ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہمیں قبر میں بچائے گا، ہیں
وہ جناب فلاں کا مرید تھا تو اس سے پوچھنے آیا تو انہوں نے جناب فرشتوں کی منکر نکیروں کی کلاس لگا لی، تسی ہوندے کون ہو میرے مرید کو سوال و جواب کرنے والے، یہ تو ہمارا کپڑے دھویا کرتا تھا، ہمارے جو ہے وہ دربار شریف کے آگے سے گزر کے گیا تھا، تو تم کون ہوتے ہو اس سے پوچھنے والے، سوال کرنے والے؟ ایسی ایسی کہانی، اور پھر قیامت کے دن جی یہ ہوگا وہ ہوگا ایسے ہوگا۔ فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، یاد رکھو نہ تم آسمان اور نہ ہی دنیا یعنی آخرت اور نہ ہی اس دنیا کے اندر تم اللہ کو مخلوق کر سکتے ہو۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہاری بڑکیں تو ہیں، باتیں تو ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ صحیح معنوں میں تمہارا دوست بھی کوئی نہیں ہے اور مددگار بھی۔ اللہ سے اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ دوست دوستوں کے پردے چاک کرتے ہیں، دوست دوستوں کے جو ہے وہ کمروں کے اندر چھرا گھونپنے کو اس سے باز نہیں آتے۔ دوست کیا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں ہمارے سامنے ہے، لیکن جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ تھے نا، وہ کیا کہا کرتے تھے، جس طرح کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کہا کرتے تھے اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دوست مددگار تو ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعاؤں کے اندر اس چیز کو کثرت کے ساتھ رکھا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ کی رفاقت اور دوستی جس کو مل جائے، یہ بڑی انمول چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔